बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं जी। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट सा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा जिनकी ज़रूरत, अहमियत और जिन पर रोशनी डालना हम सब की बेहतरी के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। आज के हवाले से अगर बात करें तो आज के टॉपिक में हम आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। आज असातिज़ा का आलमी दिन है और इस दिन को मनाने का मकसद हम सब जानते हैं। असातिज़ा जो कि इस कौम के मेमारों को जो है परवान चढ़ाते हैं, उनको तरबियत देते हैं, इस कौम के अहम सतून माने जाते हैं टीचर्स। आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, टीचर्स की खिदमत, टीचर्स की ज़िम्मेदारियों को हाईलाइट करेंगे और वो किस तरह से ये ज़िम्मेदारियाँ पूरा करते हैं, कितनी एफ़र्ट करते हैं एक नस्ल को परवान चढ़ाने में, एक नस्ल को तरबियत देने में, उनकी ग्रूमिंग में कौन कौन से इंस्टिंक्ट शामिल करते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो इनकलकेट करते हैं। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और साथ ही साथ ज़िक्र करेंगे असातिज़ा की ज़िम्मेदारियों का कि वो किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तगोदो करते हैं, एफ़र्ट्स करते हैं। वो बच्चे जो कि अपने टीचर्स का अदब एहतराम नहीं करते, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और जानें कि वो उनके लिए कितना सेक्रीफाइस करें, उनको सिखाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको इस माशरे का एक फ़ाल किरदार बनाने के लिए कितनी एफ़र्ट करें। तो जी टीचर्स की मेहनत को सलाम और असातिज़ा कराम को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। साथ ही साथ उनकी खिदमात पर जहाँ हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, वहीं थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की बात भी करेंगे कि वो टीचर्स जो कि अपनी ज़िम्मेदारियों को थोड़ा सा जो है वो इग्नोर कर देते हैं या उस तरह से नहीं पूरा करते जैसे कि करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या सजेशंस हैं, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और हमारे असातिज़ा कराम हमारे एहतराम, इज़्ज़त और अदब के जो हैं वो मुस्तहिक हैं। हम ये ज़िम्मेदारी कैसे पूरी कर सकते हैं बहैसियत नौजवान, बहैसियत बच्चे। हम जो हैं वो स्टूडेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि स्टूडेंट्स की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर एक उस्ताद उनके लिए इतना ज़्यादा एफ़र्ट करके उनको कुछ सिखा रहा है, उनको पढ़ा रहा है, उनको कुछ बनाना चाहता है, तो ये हर बच्चे का हक़ है, हर स्टूडेंट का, हर तालिब इल्म का ये हक़ है कि वो जहाँ लेने की बात करे वहीं इन रिटर्न उस उस्ताद की उसे रिस्पेक्ट करनी है, उसकी उसने बात माननी है, उसका अदब एहतराम जो है वो मलहूज़ खातिर रखना है। ये किस तरह से कर सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे और आपसे भी कहेंगे कि आप इस टॉपिक से रेलिवेंट हमारे से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो टीचर्स आज मौजूद होंगे उनको कुछ कहना चाहें, उनके लिए कोई सजेशन हो या उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर अपने टीचर्स के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि हर बच्चे का, हर तालिब इल्म का कोई ना कोई टीचर आइडियल ज़रूर होता है, तो ज़रूर शेयर करें आज कि आपका आइडियल टीचर कौन है और उनकी कौन सी क्वालिटी आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती थी। बाज़ बच्चों को जो है वो टीचर्स के कपड़े इंस्पायर करते हैं, बाज़ बच्चों को टीचर का बोलना बहुत अट्रैक्ट करता है और इवन वो उसको कॉपी भी करते हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है कि बाज़ बच्चे जो हैं वो टीचर्स की बात को इतनी प्रेफरेंस देते हैं, इतनी प्रायोरिटी देते हैं, इतनी अहमियत देते हैं कि वो अपने माँ बाप को अक्सर कह देते हैं कि नहीं, आप जो कह रहे हैं उस पे हमें डाउट है, हमें तो हमारी टीचर ने ये बताया, हमें तो हमारे टीचर ने ये बताया, उन्होंने जो कहा है वो ठीक है। तो टीचर्स की जो जिम्मेदारी है उसको सराहना कितना ज़रूरी है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और सारे के सारे आज टीचर्स होंगे जिनके हवाले से हम बात करेंगे और उनके जो है लाइफ एक्सपीरियंस भी जानेंगे। लेकिन जी उससे पहले उनकी मुलाकात भी होगी, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा। उससे पहले बात कर लेते हैं मौसम की और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 27, मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 22, मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के टॉपिक के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। असातिज़ा का आलमी दिन हम मना रहे हैं और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है बेसिकली, उसको आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज हम जो है वो जानेंगे असातिज़ा कराम की ज़िम्मेदारियों के हवाले से और वो ये किस तरह से पूरे करते हैं। इसके वजह उन्हें क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, उनको इज़्ज़त एहतराम और अदब चाहिए होता है अपने तालिब इल्मों से। और इसके साथ साथ वो जो उन्हें सिखा रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, वो जो उन्हें बनाना चाहते हैं, अगर उनका स्टूडेंट इन रिस्पॉन्स वो तमाम तर चीज़ें पूरी करता है तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा एजाज़ होता है एक उस्ताद के लिए। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान का भी तारुफ कराते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। आमना जावेद है हमारे साथ, आपको भी आमना खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं। आज के तीसरे मेहमान को आप सब जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, वेलकम करते हैं उनको। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप सबका दिन है और हम भी ट्रिब्यूट पेश करें आप सबकी खिदमात पर, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने पर और आप सबकी काविशों पर। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासिबत से? शुक्रिया। हर दिन मैं सोचता हूँ अगर आप देखें तो असातिज़ा का दिन ही होता है। बिल्कुल। और एक कदीम माहिर इमरानियात हमारे जो मुस्लिम तारीख़ के हैं, इब्न खुल्दून, उन्होंने कुरान की इस आयत का हवाला देते हुए कि ज़माने को बुरा मत कहो, या उन्होंने कहा था कि पहला उस्ताद तो ज़माना खुद होता है, माहौल आपको सिखाता है। उसके बाद आपकी माँ आपका उस्ताद होती है। उसके बाद उन्होंने बाप को उस्ताद नहीं कहा, उन्होंने कहा बाप आपका नमूना अमल होता है। सही। और उसके बाद फिर असातिज़ा जो आपको उलूम सिखाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। सदियाँ गुजर गईं, लेकिन ये तरतीब और ये अहमियत मैं समझता हूँ कि थोड़े से तग़य्युर और तबद्दुल के साथ आज भी मौजूद है। सही। जो लर्निंग प्रोसेस है, यानी शौरी और गैर शौरी तौर पे जो आप सीखना शुरू करते हो तो उस तरतीब में माँ सबसे पहले आती है जिससे आप सीखते हो। और जिस तरतीब का नुक्ता आगाज माँ हो, उस तरतीब में आने वाली हर हस्ती बड़ी मोहतरम होती है। बेशक। मोहब्बत आप हमेशा याद रखें, एहतराम और मोहब्बत ये कभी यकतरफा नहीं हुए, ये दो तरफा होते हैं। सही। उस्ताद को भी शागिर्द से मोहब्बत करनी चाहिए और शागिर्द को भी, लेकिन इसमें एक फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि शागिर्द उस्ताद से कस्बे फैज़ उस हवाले से नहीं करता कि उसका उस्ताद कितना बाइल्म है, कितना माहिर है, कितना फतीन और कितना फ़हीम है। इसकी बजाय वो अपने अदब, एहतराम और अख्ज़ो कबूल की बुनियाद पे करता है, अपने परसेप्शन की बुनियाद पे करता है। मुमकिन है कि मारूफ मानों में एक कमज़ोर उस्ताद से मारूफ मानों में एक शागिर्द बहुत ज़्यादा कस्बे फैज़ कर ले अपने परसेप्शन और अपने, वो आपने सुना होगा दसियों हज़ारों बार, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। सही। वो जो उसके अंदर परसेप्शन है उस्ताद का, उसके मुताबिक सीखता है। सही। अब आप ये जहन में रखिए कि ये जो आज की एक्टिविटी है, आज हम सब ज़ाहिर है कि चले हमारा मनसब है, हम उस्ताद हैं, लेकिन हमारे भी उस्ताद हैं। और ये सोसाइटी में जो तालीम और ताल्लुम का सिलसिला फैला हुआ है ये इन्हीं लोगों से फैला हुआ है। कसरत से कहा जाता है आजकल तो वैसे स्टूडेंट तालिब इल्म नहीं मिलते जी, जिस तरह के पहले होते थे। पहले से मुराद हम खुद होते थे। तो ये अधूरी बात है। अगर तालिब इल्म वैसे नहीं रहे तो असातिज़ा को मेरे समेत सोचना चाहिए कि शायद असातिज़ा भी
वैसे नहीं रहे। बिल्कुल, ये सोच कैसे आ सकती है, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं और इसको हम किस तरह से जो है वो चेंज कर सकते हैं। आमना, आप क्या ऐड करना चाहेंगी, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगी? आई थिंक सर ने बहुत अच्छी बात से शुरुआत की है। मैं क्योंकि इस प्रोफेशन में बहुत नई हूँ और ये लोग काफ़ी पुराने हैं और इनका तजर्बा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है मेरे से, तो वो छोटा मुँह बड़ी बात होगी। मैंने एक चीज़ सीखी थी कि शुरू में जब मैं इस फील्ड में एंटर हुई थी तो मेरा कोई इरादा नहीं था इसमें एंटर होने का, बिकॉज एक परसेप्शन दे दिया जाता है कि मतलब टीचर तो ऐसे ही होते हैं। मतलब हमारे अनफॉर्चुनेटली माशरे में परसेप्शन बना दिया है कि मतलब टीचिंग की जॉब कोई जॉब नहीं होती है, उनको कोई और जॉब नहीं मिलती, वो टीचिंग करते हैं। लेकिन जब मैं इस जॉब में एंटर हुई थी तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये जॉब नहीं है, ये एक्चुअली एक फुल टाइम एक आपका एक सीखने का अमल है। जो टीचर होता है वो भी एक तरह से एक स्टूडेंट ही होता है, बिकॉज मैंने ये सीखा था आके कि आप जितना आप सिखाते हो उतना ही आप किसी ना किसी उनसे भी स्टूडेंट से भी सीखते हो और आप उस सारे प्रोसेस से भी सीखते हो। तो मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने मुझे ये कहा था कि मतलब जो भी होता है ना, और उसका एहतराम करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे तुम एक चीज़ भी सीख लो, एक नया लफ्ज़ सीख लो, एक नई बात सीख लो, वो तुम्हारा उस्ताद है, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। तो मेरे ख्याल से, और मैं इस चीज़ में ज़रूर ऐड करूँगी कि आजकल का जो माशरा है, सर की तो एक और तरह की परसेप्शन होगी क्योंकि वो बहुत अरसे से एक चीज़ देखते जा रहे हैं। इवन मैं, क्योंकि मैंने लाइक आई सेड कि मैं एक न्यू एंट्री हूँ इस प्रोफेशन में, लेकिन मैंने भी देखा है कि आजकल की जनरेशन, उनका एक रुझान पढ़ाई की तरफ और उनके टीचर्स की तरफ और तरह का हो गया। उनकी साइकोलॉजीज और तरह की हैं, उनकी एक आउटलुक और तरह की है, और उसमें वो जो रिस्पेक्ट हम भी दिया करते थे या हमसे जो पहले हमारे लोग दिया करते थे टीचर्स को, वो एक टीचिंग को वो ये नहीं देखते थे कि ये हमारा मतलब वो ये नहीं देखते थे कि ये एक बंदा है या एक ये शख्स है जो एक वक्त में आएगा, एक वक्त में घंटा 2 घंटा पढ़ा कर चला जाएगा। हम लोग इसलिए बैठा करते थे कि हमें पता था कि हम कुछ सीखेंगे। सिर्फ वो नहीं सीखेंगे जो हम सीखने आए हैं, हो सकता है कुछ और सीख लें दुनिया के बारे में। आजकल का स्टूडेंट वो ये चीज़ लैक कर रहा है कहीं ना कहीं। वो ये देखता है कि हमने एक इतने से इतने क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं, वो हो गए, अल्लाह खैर से अल्लाह, उसके बाद हमारा इनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, और दैट इज़ अबाउट देखा जाएगा अब आगे जो भी होगा। इसकी रीजंस भी हमने जाननी है और इस सोच को भी हमने बदलना है कि आज का नौजवान, आज का तालिब इल्म, आज का स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर्स को किस तरह से इज़्ज़त, एहतराम और उनका अदब कर सकता है। और इस सोच को बदलने में वालिदैन ने किरदार अदा करना है, टीचर्स ने किरदार अदा करना है, सोसाइटी ने किरदार अदा करना है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें आज के टॉपिक के हवाले से, और ये भी बताएं कि आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं, उनकी कौन सी बात आपको बहुत पसंद है और जो आपको आज तक याद है। प्रोफेसर साहब, आपसे भी मेरी यही गुजारिश होगी कि आज के दिन की मुनासबत से आप भी कुछ फरमा दीजिए, और मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर हम रिलीजियसली इसको देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया और ख़ुद को इंटाइटल किया कि मुझे मौल्लिम बना के भेजा गया। इस पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो यकीनन उस्ताद का इज़्ज़त, एहतराम बहुत गुना बढ़ जाता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सच टीवी की जो रिवायत है, जी, उस रिवायत में ये उस्ताद का दिन और मैं और आप यहाँ पर मौजूद, ये जो हम यहाँ बैठे हैं इस छत के नीचे हैं, जी, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम और नवाजिश के बाद असातिज़ा का फैज़ान है। बेशक बेशक। जो कहा जाता है ना कि वालिदैन तो वो हम ये देखते हैं ना कि अल्लाह ने कहा कि मैंने अपनी रूह जो है ना बंदे में फूंकी है, तो हमारा रूह का तसव्वुर, अल्लाह हर जगह मौजूद है लेकिन हम ऊपर की तरफ देखते हैं। सही। तो वालिदैन तो गोया उस रूह को नीचे ज़मीन पर लाने का सबब बनते हैं, और उस्ताद उसे फिर रिफ़तों, बुलंदियों, बेशक, और दोबारा से अपने असल की तरफ रुजू के लिए आसानियाँ फराहम करता है। यकीनन। और जैसे आपने बिल्कुल राइटली कहा कि बुइस्तु मुअल्लिमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम तर जो औसाफ हमीदा अल्लाह ने उन्हें अता किए थे, उनमें से जिसको आपने बहुत फ़ख्र के साथ बयान फरमाया वो था कि बुइस्तु मुअल्लिमा। और एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, सुभान अल्लाह, कि मुझे भेजा गया है कि मैं जो मकारिम इखलाक हैं, इखलाक के तौर तरीके हैं, उनको इनकलकेट करूं। और उसके लिए वो शख्सियत जो बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, तो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना में ये बात बयान कर दी गई, लिख दी गई, और क़यामत तक के लिए इसको कंधा कर दिया गया
کہ زندگی کا کوئی پہلو ہو, زندگی کا کوئی مرحلہ ہو, کوئی عمر کا کوئی حصہ ہو, ہم سب کے لیے آپ ایک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں. اور آپ نے پھر وہ سارے انداز ہمیں بتا دیے, صرف کہا نہیں کہ معلم ہوں, وہ بن کے دکھایا. پھر آپ کی درسگاہ سے جو نکلے تو وہ کون تھے؟ وہ اپنے اپنے فیلڈ میں ایک روشن ستارے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کے بارے میں کہا کہ وہ سارے آسمان کے ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے. تو یہ جو تیقن ہے, اپنے جو ٹیچنگ کا انداز ہے, اس ٹیچنگ کے انداز کے پھر ریزلٹ سامنے نظر آتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہے, وہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے, اور 23 سال میں مختلف مدارج ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ بتایا کہ معلم کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی بتایا کہ متعلم یعنی طالب علم کیسا ہونا چاہیے. ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جو طریقے تعلیم ہے اس کے جو روشن بالکل ایسے بیکن آف لائٹ کی طرح کے اصول کون سے ہیں, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیے. یقیناً. اور وہ باتیں ہم انشاءاللہ گفتگو کے اندر مزید ان پر اپنے لیے, یہ اصل میں ہم اپنے قلوب کو, اذہان کو, ارواح کو معطر کر رہے ہیں, مطہر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ اس علم سے یہ نہ صرف یہ ملک بلکہ یہ دنیا روشن ہوگی انشاءاللہ. بجا فرمایا آپ نے. یحییٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ریگولر کالر. السلام علیکم یحییٰ. وعلیکم السلام. آپ کے تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو. اور یقیناً دیکھیں, اساتذہ کی جو حیثیت ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے کہ کردار سازی بھی کرتے ہیں, اور ایک یعنی کہتے ہیں ہیرو کو تراشتے ہیں وہ. تو میرا سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ احترام اساتذہ کے ساتھ ساتھ ہم جو گھر میں سیکھتے ہیں نا, وہی احترام ہم آگے جا کے کنوے کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے بڑوں کا احترام گھر میں ہوگا تو وہ بچہ ضرور اپنے اساتذہ کا احترام کرے گا. یہ آپ نے یقیناً صحیح کہا کہ یہ جو ذمہ داری ہے والدین کی ہے, مجھ سمیت تمام والدین کو چاہیے پہلے دیکھیں جو عزت اور احترام ہوتا ہے نا, وہی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اس کو آپ نے ایک بات کی کہ مجھے اپنے استادوں کا آج تک یاد ہے. میری عمر ماشاءاللہ 55 سال ہو گئی ہے, لیکن میرے استاد تھے کیمسٹری کے, جب وہ پڑھاتے تھے تو یعنی ہم ان کو اتنا پتا ہوتا تھا کہ وہ وہاں جا کے چاک پھینکتے تھے کہ کہتے تھے تم کس طرف ہو, کلاس میں ہو یا باہر ہو. تو ان کو اتنا پتا ہوتا تھا اپنے استادوں پر. آج بھی یقین کریں, کوئی بھی میرے استاد محترم چاہے جتنی بھی عمر ہو, اگر وہ میری نظر میں آ جائے تو میں اپنی کرسی چھوڑ دیتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پینل سے کہ دیکھیں آج کل جو ایک ماحول بن چکا ہے نا, بدتمیزی کا ماحول بن چکا ہے, بچوں کو اساتذہ کی قدر نہیں ہے. تو اساتذہ اور ایک ان کی جو کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہے اور ایک رابطہ ہے, اس کو سسٹین کرنے کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا تجاویز پیش کریں گے؟ ضرور یحییٰ, اس سوال کو ہم شامل کریں گے. یہ بتائیں کہ جن ٹیچر کا آپ نے ذکر کیا ہے, آپ کے کیمسٹری کے استاد, ان کو کچھ کہنا چاہیں گے, ان کو ان کی خدمات پہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ یحییٰ نے کال جو ہے وہ ڈراپ کر دی ہے. یحییٰ دوبارہ پارٹیسپیٹ کیجئے گا. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیچر سے اگر کوئی بات کہنا چاہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور شامل کریں. اور باقی ہم جو ہے وہ اپنے ویئر سے یہی کہیں گے کہ ضرور اپنے ٹیچرز کو آج جو ہے وہ آپ شکریہ ادا کریں, جنہوں نے آپ کو کچھ بنایا, کچھ سکھایا. اور کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی بھی ایسی کوالٹی ہوتی ہے جو کہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے یا دوسرے اس کی تعریف کرتے ہیں, وہ بات, وہ تنقید ہمارے استاد ہمیں بتاتے ہیں, اور وہی جو ہے وہ ہماری زندگی بنانے میں کہیں نہ کہیں کردار ادا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ابھی یحییٰ نے بھی سوال کیا, میں چاہ رہی ہوں کہ ہم جو ہے وہ اس سوال کو بھی لے کر چلیں, اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ یہ تو پیغمبرانہ پیشہ ہے, تو ایک استاد اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے جانچتا ہے, کس طرح سے وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے اپنی تمام تر رسپانسبلٹی؟ دیکھیے, میں یہ گزارش کروں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فرمایا پیغمبرانہ پیشہ بالکل ہے. ہمارے جتنے بانیان مذاہب ہیں الحمدللہ, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے پہلے جو مذاہب تھے جن کی اسلام نے تائید کی ہے, جتنے بانیان اور دیگر ایرین مذاہب کا ہمارے اس خطے میں جس میں ہم رہتے ہیں بہت بڑا سلسلہ ہے, بہت انڈیجنس مذاہب ہے. میں اس کو شارٹ یہ کروں کہ یہ بنیادی طور پہ سارے کے سارے ٹیچرز تھے جو اپنے انداز سے, اپنے ذریعہ علم کی بنیاد پر معاشرے کو سدھارنا چاہتے تھے, بدلنا چاہتے تھے, ایک بہتر راستے کی طرف لے جانا چاہتے تھے, ایک تبدیلی کے عمل سے گزارنا چاہتے تھے. ہم وہاں سے مڑ کے اپنے موجودہ اس میں آتے ہیں جو آپ کے کالر نے بھی سوال اٹھایا کہ آج کی سچویشن. دیکھیے, یہ دو طرفہ عمل ہے, میں نے پہلے بھی کہا.
सोसाइटी में हमारे माशरती चलन हमारा कुछ इस तरह का हो गया है कि अगर माशरे में मौजूद और मुतहर्रिक जो लोग हैं, पेशे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइए उन पेशों में उस्ताद का इज्जत और एहतराम, वक़ार और मर्तबा कितना है, माली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी। सही। वो मैटर करता है। एक क्लास में बच्चे जो इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं उन्हें अभी इल्म का इतना शौर नहीं होता, माँ बाप के भेजने से वो कर लेते हैं। जिस उम्र में तालिब इल्म बाशऊर होता है उस उम्र में भी माशरती हवाला माइनस नहीं होता, मनफी नहीं होता। बहुत कम तालिब इल्म हैं जो अपनी दरसगाह में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूल में जब जाते हैं, स्कूल से मुराद फैकल्टी है, अपने स्कूल में जब जाते हैं तो इल्म उनकी मंजिल होता है। बहुत सारे ठीक है जी डिग्री लेनी है, जॉब करनी। अब ऐसे माहौल में देखिए उस्ताद, मैं बहुत सारे अपने कॉलीग से, बहुत सारे असातिज़ा से, अपनी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों से नाला हूँ, बहुत सारी चीज़ों से मैं खफा हूँ। उसमें वो खुलूस, उसमें वो इसार, उसमें वो कुर्बानी नज़र नहीं आ रही। उनका मतमा नज़र भी जवाबी तौर पे माशरे के साथ माली मारिफत हो गया है। लेकिन मैं उसी तरफ वापस आऊँगा सही कि जिस नीयत से आप उस्ताद को रजू करेंगे सही, वही नीयत उस्ताद आपको लौटाएगा। डेफिनेटली ऐसा ही है। डॉक्टर साहब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, हमें नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का टॉपिक आज के दिन के हवाले से है, असातिज़ा का आलमी दिन हम मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद तमाम तरह असातिज़ा कराम की ज़िम्मेदारियों और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है, ट्रिब्यूट पेश करना है और सलाम पेश करना है उनकी एफ़र्ट्स पर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, वो किस तरह से अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी करते हैं और हम किस तरह से उनको इज़्ज़त, अदब, एहतराम दे सकते हैं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। आज के नौजवान नस्ल के हवाले से ज़रूर बात होगी कि वो टीचर का मकाम, टीचर का अदब और एहतराम किस तरह से जो है उसको वो प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं कि टीचर की कही हुई बात जो है वो आज भी उतनी अहमियत की हामिल है जितनी आज से 20-25 साल कबल के बच्चे या 20-25 साल कबल के जो हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि वो उनकी टीचर ने जो कह दिया, उनके उस्ताद ने जो उन्हें समझा दिया, जो बता दिया, उसके आगे वो किसी चीज़ को तसव्वुर नहीं करते। तो उस्ताद का मकाम, हम किस तरह से इस मकाम को जो है वो समझ सकते हैं और इसकी तरबियत दे सकते हैं कि इस मकाम को हमने इज़्ज़त से नवाजना है, एहतराम करना है, अदब करना है। तो उस पर जो बात हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल, डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि आप उसी को अपनी बात को मुकम्मल करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि याहिया ने जो सवाल किया था आप उसका जवाब दे रहे थे। देखिए मैं ये बात कर रहा था कि माशरे में जो उस्ताद का मर्तबा, पहली बात तो ये कि ये एक पेशा नहीं है, बुनियादी तौर पे ये एक मनसब है। सही। बड़े उस्ताद वो है जो उन तमाम अहवाल से बेनियाज होके, अहवाल से मुराद ये है कि माशरे में उसका माशी मकाम क्या है, माशरे में उसका रुतबा कितना है, लोग उसे कितनी अहमियत देते हैं, इन सब से अलग होके मैं आपको बताऊं, कसरत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी ज़िंदगी की सबसे लुत्फ़ आमेज़ घड़ी किताब पढ़ना होती है, पढ़ रहे होते हैं। सही। मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनसे मैं कहता हूँ, बुज़ुर्ग भी हो गए हैं, कि हुजूर अब पढ़ना छोड़ दें, अब लिखना शुरू कर दें। लेकिन उन्हें जो लुत्फ़ आता है फिर जब देखिए, जब आप ऐसे उस्ताद की गुफ्तगू सुनते हैं, एक उस्ताद जब क्लास को पढ़ा रहा होता है तो वो सिर्फ वही सब्जेक्ट और वही चैप्टर्स और वही पॉइंट्स नहीं पढ़ा रहा होता, वो उनसे कहीं आगे जाकर आम उस्ताद
کورس کور کرواتا ہے, صحیح, وہ گھر سے پڑھ کے آتا ہے, کلاس میں بول دیتا ہے. ٹھیک, بڑا استاد اس سے آگے لے جاتا ہے انہیں. اچھا استاد انہیں موجود درسی تفصیلات سے آشنا ہی نہ کرے, ان سے آگے بڑھ کے بعض ایسے ایریاز کی طرف ان کے دماغ کو لے جائے. میں نے خود کئی بار, ہم نے کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم پڑھا کے کلاس کو نکلتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہوئے, کوئی دیکھ نہیں رہا, خود کو شاباش دیتے ہیں, چونکہ اس میں ہم بعض ایسے ایریاز میں چلے جاتے ہیں اس سے پہلے وہ ہمارے اپنے شعور میں نہیں ہوتے. یعنی ہم ہائکنگ کرتے ہوئے ہمیں کچھ ایسے مقامات مل جاتے ہیں جہاں سے ہم بہت بڑا جمپ کر کے آگے چلے جاتے ہیں, اور ہم یہ مطالعے سے ہوتا ہے. اس طرح کا استاد, دیکھیے آپ ایک ہیں کلاس میں 20, 15, 60 اگر چھوٹی کلاس ہے, آنکھیں اور ذہن آپ کو دیکھ کر سن رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. بالکل. سب سے بڑا جج ہمارے یونیورسٹیز میں اساتذہ کو لابی نہیں کرنی پڑتی اچھا برا بننے کے لیے. یقین مانیے کہ اسٹوڈنٹ ریٹنگ کر دیتے ہیں, کوئی استاد اس کو چیلنج نہیں کرتا. صحیح. میرے ساتھ بیٹھے استاد کی زیادہ عزت ہے, زیادہ احترام ہے, میرا تھوڑا سا کم ہے, میرا زیادہ ہے, اس کا تھوڑا سا کم ہے, یہ ریٹنگ شاگرد کر دیتے ہیں کہ یہ اچھا استاد ہے. بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں, ہم سب کے ایکسپیرینس میں ہیں, کہ آپ کا وہ سبجیکٹ بھی نہیں ہے, آپ کا وہ ایریا بھی نہیں ہے, لیکن آپ اجازت لے کے اس کی کلاس میں بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں. تقدیر تبدیل کرنے کے لیے 2 چیزیں بڑی مؤثر ہیں. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں. ایک آپ کا عزم, آپ کا ارادہ, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ بدلنا ہے, میں نے یہ اچیو کرنا ہے, میں نے یہ حاصل کرنا ہے. جب آپ کا عزم پختہ ہو جائے تو زمین سے لے کے آسمان تک جتنے مؤثرات ہیں وہ سارے آپ کی حمایت میں ہو جاتے ہیں. بالکل. اور دوسرا آپ کا استاد, کیا بات, آپ کو بتانا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کرنے کے لیے تیار ہیں, چھلانگ لگانی ہے, جمپ لگانا ہے, پیچھے ہٹنا ہے, دائیں یا بائیں جانا ہے, سلو پیس پہ جانا ہے, یہ آپ کو آپ کے استاد نے بتانا ہے. کیا بات. صحیح تربیت, صحیح تعلیم, تو میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جو سوال جہاں سے شروع ہوا تھا, ہمیں نہ شاگرد کو بدلنا ہے نہ استاد کو بدلنا ہے. شاگرد سیکھنے کے لیے آیا ہے, استاد اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق بتانے کے لیے موجود ہے. معاشرے کو اپنی تہذیب کرنی ہے, بالکل, معاشرے کو اپنی ترتیب کرنی ہے. معاشرہ جب تک غیر مرتب, غیر منظم رہے گا, اور میں آپ کو بتاؤں پہلی معاشرتی اکائی کون ہے؟ آپ کے فیملی, آپ کا خاندان, آپ کا گھر. وہاں کیا کلچر ہے, باپ بیوی سے کیسے, ماں سے کیسے بات کرتا ہے, ماں باپ سے اور بچوں سے کیسے بات کرتی ہے, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کیا کلچر ہے, کس طرح ان کا ذکر ہوتا ہے. یہاں سے بچہ غیر محسوس طور پہ لرن کرتا ہے. بالکل ایسے ہی, اور وہ پھر جا کے پریکٹس کرتا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ میں, بڑا ہو جاتا ہے معاشرے میں. بالکل ایسے ہی, بالکل. اگر اب دیکھیے نا, میں مثال دوں, چلے میرا شعبہ علم بھی وہی ہے, علامہ اقبال, ان کی والدہ ناخواندہ تھی, گھریلو خاتون تھی, رزق حلال پہ یقین رکھتی تھی. اقبال بہت بڑا آدمی بن گیا, آج بھی ہم اس کا نام لیتے ہیں. بر صغیر کا نامور شاعر, نامور سیاستدان, نامور فلسفی. گھر میں ماں کے لہجے کی پنجابی بولتا تھا. واہ, کیا بات ہے. بہت سارے پنجابی کے لفظ جو ماں بزرگ ہونے کی وجہ سے توتلے انداز میں بولتی تھی, اقبال بھی ویسے ہی بولتا تھا. کیا بات ہے. یہ وہ اثر ہے. استغنا, اپنے منشی سے کہہ رکھا تھا, بھیا 500 روپے سے زیادہ کا کیس نہیں لینا, میرا مہینہ اچھا گزر جاتا ہے. صحیح. یہ توکل ہے. یہ وہ چیزیں سیکھیں, اور یہ وہی ہے کہ جب ان کو سر کا خطاب, تو انکار کر دیا کہ نہیں, پہلے میرے استاد کو دیں. یہ اقبال نے اپنے استاد کا احترام تو کیا ہی, اپنے اس علم کا بھی احترام کیا جس کو وہ ہولڈ کر رہا تھا اس استاد کی وجہ سے. بہت خوب, اس علم کا احترام بھی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے. آمنہ, جس طرح سے ابھی رسپانسبلٹیز کی بات ہوئی تھی ٹیچرز کی, اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تقدیر کو بدلنے میں جو ہے ایک کردار استاد کا بھی ہے, تو جب آپ نے اس پروفیشن کا انتخاب کیا, سوچا تھا کتنی بڑی رسپانسبلٹی لینے جا رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی, کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ ہم اس وقت, میرا نیا اس وقت ایم فل کمپلیٹ ہوا تھا, تو آپ کو اس وقت جب یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, مطلب کوئی بھی رسپانسبلٹی دی جائے آپ اس کے بارے میں سوچتے تو ہو, لیکن کیونکہ ہمارے سرکاری یونیورسٹیز میں کلاسز
میں نمبرز اچھے خاصے ہوتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں ہر علاقے سے آئے ہوتے ہیں. وہ پنجاب سے آئے ہوں گے, وہ رورل ایریا سے آئے ہوں گے, وہ کے پی کے رورل ایریا سے آئے ہوں گے, وہ سندھ کے رورل ایریا سے آئے ہوں گے, بلوچستان کے رورل ایریا سے آئے ہوں گے. اور میں جس دن پہلے دن انٹر ہوئی تو مجھے اس وقت تک بھی مطلب احساس تھا, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کر لیں گے, ہو جائے گا. لیکن جس دن پہلے دن آپ انٹروڈکشن دیتے ہو جا کر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکچولی بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ اس میں آپ کو 40 کے قریب بچے, 40 کے قریب دماغ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں, وہ پرکھ رہے ہیں, وہ جج کر رہے ہیں آپ کو, اور وہ اس سب کے علاوہ وہ سیکھ بھی رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جو آپ ان کو سکھانا چاہ رہے ہو تو پھر آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر ہونے کا, اور ان کا بھی وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ رسپانسبلٹی کے طور پر علم اور وہ ساری چیزیں وہ بہت آپ کا ایک بہت زیادہ وہ ہائی لیول کی ایک چیز ہو جاتی ہے, جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں خود پہلے سیکھنی پڑتی ہیں. جس طرح میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اب جب بھی انٹروڈکشن دیتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے اپنے طالب علمی میں تو بہت کچھ سیکھا, لیکن جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو جو سبجیکٹ میٹر ہے میں نے اس کے بارے میں جتنا تب سیکھا شاید وہ طالب علمی میں بھی نہیں سیکھا. کیونکہ آپ رسپانسبلٹی لے رہے ہو, اپنی بھی رسپانسبلٹی, کیونکہ وہ آپ کو واؤچ کرتے ہیں. اگر آپ نے ایک چیز غلط بتا دی یا ایک چیز کم بتا دی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی ایک چیز غلط پتہ ہوگی یا ان کو ایک چیز کم پتہ ہوگی. جب وہ باہر جائیں گے تو وہ وہ ریپرزینٹ تو اپنے آپ کو بھی کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے چیز یہاں سے سیکھی ہے, اور اگر وہ غلط ہوگی تو پھر آپ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک آ جائے گا کہ کیا یہ میں نے سکھایا ہے تو میں نے غلط سکھایا ہے, اور کیوں سکھایا, اور کم سکھایا تو کیوں سکھایا کم. اب جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اسٹوڈنٹس آپ کو جج کرتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, تو کبھی یہ چیز محسوس ہوئی کہ میرے اسٹوڈنٹس کا جو میرے ساتھ انٹریکشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے مجھے اور محنت کرنی ہے اور مزید جو ہے اس میں سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, مطالعہ کرنا ہے؟ بالکل, جس طرح سر نے بھی بات کی نا کہ کبھی کبھار اپنے آپ کو بھی شاباشی دی جاتی ہے, اور وہ ہمارے نیو ایج ٹیچرز کے لیے تو بہت ونس ان اے بلو مون والا ایک حساب ہوتا ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ کویشچنز ان کے طرف سے ایسے آیا کرتے تھے جس سے میں اسٹن ہو جاتی تھی کہ یہ کویشچنز واقعی انہوں نے, یہ ایک اسٹوڈنٹ نے کی ہے جو کہ جس کی عمر مجھ سے کافی چھوٹی ہے, اور اس کویشچن کی بیسس کے اوپر پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ خود کہاں کھڑے ہوئے ہو, اور پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے آگے جانا ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس بہت کرٹیکل تھنکنگ والے کویشچنس کر دیتے ہیں جس سے شاید ہم پریپیئر نہ ہو کے جائے. ویسے ایز اے بینگ اے ٹیچر آپ اس کو جواب تو دے دیتے ہو, علم ہو آپ تو اس کو آپ اچھا جواب بھی دے دیتے ہو. جواب دینے اور اچھا جواب دینے میں لیکن فرق ہے. اچھا, یہاں پہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ کانفلکٹ دیکھا گیا ہے ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی, کہ اگر استاد کو ایک بات نہیں پتا یا اسٹوڈنٹ کو ایک کویشچن کر دیتا ہے تو اس کو وہاں سنب کر دیا جاتا ہے. ایکچولی میں یہاں پہ جس طرح سر نے تو معاشرے کا ذکر کیا کہ معاشرہ کیسا ہے وہ کرتا ہے, میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی کہ انڈیویجولسٹک. میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب ہم اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ہم ٹیچرس کی بات سنتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا یہ استاد ہے, یہ ہمیں سکھانے آیا ہے. ہم ان کو ایز اے کمپٹیشن نہیں دیکھتے تھے, ہم ان کو ایز اے ٹیچر دیکھتے تھے. جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے, آج کا لاٹ ہے, وہ آپ کو ایز اے کمپٹیشن دیکھ رہا ہے. اینڈ میں نے اکثر نوٹ کیا اپنی کلاسز میں بھی, سارے نہیں, کچھ ہینڈ پک اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سنب کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا ہوتا ہے کہ وہ ان کا مطالعہ ہم سے زیادہ ہے یا ہمارے ایکویولنٹ ہے تو وہ شو کریں, اور وہ شو کرنے کے بہت طریقے ہیں. آپ لکھ کے شو کریں, آپ ایک ایتھکس کے اس میں رہ کے بھی شو کر سکتے ہیں, بٹ دا وے دے چوز ٹو شو اٹ ٹو یو وہ کوئی اتنا وہ نفی میں چلا جاتا ہے. وہ آپ کو واقعی میں سنب کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے پھر ہمارے, کیونکہ یونیورسٹی میں بہت سارے ینگ لاٹ ہے ٹیچرس کا, تو بہت سارے اسٹوڈنٹس باہر نکل کر اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج تو میں نے ٹیچر کا منہ بند کروا دیا کیونکہ میں نے یہ چیز بتائی اور اس کو اس چیز کا جواب نہیں آتا تھا. اس چیز میں دیکھیں ٹیچر بہت علم تو ہوتا ہے, لیکن علم ہمیں اگر ہیوملٹی نہیں سکھا سکا تو ہمیں کچھ بھی نہیں سکھا سکا. بات وہیں آتی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے صرف استاد کی قدر نہیں کرنی بلکہ اس علم کی بھی قدر کرنی ہے. تو ڈاکٹر باسط صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے, اس علم کی قدر کیسے کر سکتے ہیں جو کہ ہم کسی استاد سے لے رہے ہیں, جو ہمیں سکھا رہا ہے, وہ بہت کچھ سکھانے کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہے, وہ رسپانسبل ہے کہ وہ ہمیں ایک اچھا انسان بنائے گا. اس بات کو ہم کس طرح سے اپنے اندر جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انسان جو کسی منصب پر فائز ہے, جو کہ کچھ سکھا رہا ہے, اس کی ہم نے قدر کرنی ہے؟ اصل میں یہ دو رویا ہے معاملہ. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے مختصر سے تجربے کی بنیاد پر, اپنے مشاہدے کی بنیاد پر, آج بھی بچہ استاذ کے جوتے سیدھے کرنے پر تیار ہے. آج بھی استاد کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا یونیورسٹیز میں بھی پسند کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. اصل بات یہ ہے کہ
جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں ویسے سارے اساتذہ برابر نہیں ہیں، سارے طلباء برابر نہیں ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے دل کی زبان، ایک ہوتی ہے کنوکشن کی زبان، ایک ہوتا ہے پیشن، ایک ہوتا ہے کہ آدمی جو اس کو اللہ نے منصب عطا کیا ہے اس کو وہ انجوائے کرے، اس کو سیلیبریٹ کرے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں مختلف جامعات سے منسلک رہا ہوں، اب بھی ایک بہت بڑی جامعہ سے منسلک ہوں جس میں ہر عمر کے لوگ آتے ہیں۔ میں نے سفید ریش جو طلباء ہیں ان کی آنکھوں سے بھی موتی چمکتے دیکھے ہیں بات کو سنتے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے اساتذہ ملے جنہوں نے یہ سکھایا کہ یہ مقام کیا ہے اور یہ دینا ہوتا کیا ہے، جب انسان دینے کی خوشی سے آگاہ ہو جائے، کچھ وہ لے رہا ہے۔ مجھے وہ رومی کے مزار پر وہ جو راقصاں جو ہے نا درویش وہ نظر آتے ہیں، ان کا وہ جو جیسچر ہوتا ہے وہ جیسچر مجھے نظر آتا ہے، اور وہ جیسچر کیا ہے ہم سب ناظرین بھی جانتے ہیں کہ وہ ایسے ہوتا ہے، یہ آسمان سے وہ لے رہا ہے اور یہ ایسے تقسیم کر رہا ہے۔ یہ اصل تو بات یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے جو فیضان دیا، پھر یہ کتنی یونیک بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو وہ موقع دیا کہ آپ نے جو سب کچھ سیکھا۔ کتنے لوگوں کو یہ ہمارے معاشرے میں یہ مقام حاصل ہے کہ لوگ ان کو سنتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لوگ ان سے سیکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاذ کے لیے سب سے فرحت بخش مہمیز کا کام دینے والا وہ شاگردوں کے چہرے، شاگردوں کی بولتی اور پوچھتی آنکھیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایسا جیسے سر بھی کہہ رہے تھے، آمنہ نے بھی بات کی، وہ مہمیز دیتا ہے، وہ اوپر کو اٹھاتا ہے۔ کچھ مجلسیں ہوتی ہیں جن کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر یہ تو وہ مقام ہے، یہ جو جسے ہم کلاس کہتے ہیں، جس میں ہم انٹروڈکشن کرنا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت خیر کے تحصیل کے علم والوں کے بارے میں اپنے فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں بہت کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی تحصیل علم کے پروسیس سے منسلک ہوتا ہے، مفہوم بیان کر رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سمندر کی گہرائی میں موجود ساری آبی مخلوق، وہ مچھلیوں کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، آسمان، جمادات، نباتات، چرند اور پرند، سب اس کے لیے استغفار، اس کے لیے دعا کے لیے جو ہے نا وہ ہمتاً مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک عالم کا مقام ہے، جو علم والے کا مقام ہے، وہ ایک عابد سے ایسے ہے جیسے جو چاند ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، بہت روشن نظر آتا ہے ستاروں کی، ہم جو اپنی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ پھر ایک اور بات، ایک بہت بڑی بات اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دی، کیا آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ پھر اللہ کریم نے جو ایک بات فرما دی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرما دیا، ہمیں بتا دیا کہ وہ سارا اکتساب اللہ سے ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ علم والے ہیں۔ بالکل۔ اور آج بھی جس کو ہم آج 21ویں صدی اور اس کے اندر ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں، آج گیجٹس کی بات کرتے ہیں، یقیناً چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں، بالکل، لیکن آج بھی کچھ دینے کی پوزیشن میں استاذ ہے تو آج بھی لوگ جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، یقیناً آج بھی اپنے جو پلکیں بچھانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہم سب کے اندر، ہماری روح کے اندر موجزن رہنا چاہیے کہ جب تحصیل علم کے لیے طالب علم نکلتا ہے تو اللہ کی وہ جو نوری مخلوق ہے جسے فرشتے کہتے ہیں، وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ سارا احترام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف نے، بالخصوص صوفیاء نے جو بات سکھائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ کیا بات ہے! اور جو ادب جس کو عطا ہو جاتا ہے، میں اس بات پر میں پوری طرح، جس طرح
रोज़ रोशन के तुलू होने पर यकीन है, उसी तरह यकीन है कि मैं आज यहाँ जो बैठा हूँ ये मेरे असातिज़ा की शफ़क़त है, उन्होंने जो दिया है। और सिर्फ सीखा जा सकता है असातिज़ा से कि उनका अदब किया जाए। अदब से वो दरीचे वाह होते हैं जहाँ से नूर, जहाँ से इल्म, जहाँ से सौते, जहाँ से खुशबू जो है वो चारों अंग हैं उनको और चारों अतराफ हैं उनको रोशन करती है। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने की। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर नौमान मौजूद हैं, देखते हैं कि वो क्या शेयर करना चाहेंगे और वो अपने टीचर्स के हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नौमान। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले तो आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जर्मन चांसलर से उनके जजेस ने, उनके डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि हमारी जो सैलरीज हैं, जो हमारी फैसिलिटीज हैं, वो टीचर्स के बराबर की जाए। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त और खूबसूरत जवाब दिया उनको कि मैं आप लोगों को उनके बराबर कैसे ले आऊं कि जिनकी वजह से आप इस स्टेज तक पहुंचे। वाह, बहुत खूब। तो मेरा कहने का मकसद बेसिकली ये है, देखें एक आम स्टूडेंट जो है वो बेसिकली उसकी डेवलपमेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी नॉलेज का जो लेवल होता है, उसकी जिंदगी में जो तरक्की का लेवल होता है, उसके टीचर्स की जो डेवलपमेंट का लेवल होता है, उसका अक्कास होता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि टीचर्स जितने डेवलप्ड होते हैं, जितना उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, जितना उनका तरबियत का लेवल होता है, उतना ही उनके शागिर्दों का, उनके स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट का, नॉलेज का और तरबियत का लेवल होता है। यकीनन। जो हमारी सोसाइटी में है उसमें आमतौर से टीचिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं लिया जाता, ये एक मजबूरी की सिलेक्शन होती है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। मेरे ख्याल में अगर हम इसके ऊपर फोकस करें कि हमने टीचर्स की डेवलपमेंट किस अंदाज से करनी है, तो हमारा माशरा जो है ना, वो हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना वो हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छी सजेशन दी आपने नुमान, और इसी सजेशन पे पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे अपने तीनों मेहमानों का कि हम ये सोच किस तरह से पैदा कर सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं इस सोच को, इस माइंडसेट को कि टीचर्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट करनी ज़रूरी है और हमने अपने आप को भी चेंज करना है। हम खुद को कैसे चेंज करेंगे इस पर जानेंगे। जी हमारे पास क्या सजेशन आएंगे, क्या सोल्यूशन आएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगू करें आज के दिन की मुनासबत से। आज जो है वो असातिज़ा कराम का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हाईलाइट करना, उनको जो है वो ट्रिब्यूट पेश करना, उनको सलाम पेश करना उनकी एफ़र्ट्स पर, उनकी खिदमात पर, और साथ ही साथ हमारे असातिज़ा कराम हमारी इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक़ हैं कि हम उनको किस तरह से नवाजते हैं, उनकी इज़्ज़त अदब एहतराम किस तरह से करते हैं। ये सोचना है आज के स्टूडेंट्स को, आज के तालिब इल्मों को, वो किस तरह से ये सोच सकते हैं और अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में भी हम बात करें कि सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने असातिज़ा कराम को किस तरह से इज़्ज़त अदब एहतराम दे सकते हैं और उनको इनकी खिदमात पर जो है वो नवाज सकते हैं। इस पर मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम जो है वो आपको बताएं कि हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की आज के दिन की मुनासबत से। इस खुसूसी रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजार सकता। वो कई रिश्तों, नातों के साथ जुड़ा रहता है। उनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुक खून के होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते और ताल्लुक रूहानी, इखलाकी और मुआशरती तौर पर बनते हैं। उनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। असातिज़ा को मुआशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी पर बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो हमारे उस्ताद हैं।
उस्ताद की तारीफ अगर इन लफ्जों में की जाए तो गलत ना होगा। एक उस्ताद लोहे को तपाकर कुंदन, पत्थर को तराशकर हीरा बनाता है। उस्ताद मेमार भी हैं और लोहार भी। ये वाजिबुल एहतराम हैं। उस्ताद की तवज्जो और तरबियत के बगैर कोई भी कामयाबी के सफर पर गामजन नहीं हो सकता। इसलिए जो जिस कदर उस्ताद का अदब करेगा वो उतनी ही जल्दी कामयाबी की शाहराह पर गामजन होगा। उस्ताद के साथ हमेशा आजिज़ी और इनकसारी के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। जो लोग अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करते वो जिंदगी के किसी भी मैदान में तरक्की नहीं कर सकते और हमेशा अपनी मंजिल से दूर ही रहते हैं। वक्त ने अपनी उड़ान भरी तो इंसान भी कई तरक्की की मंजिलें तय करता चला गया, और अगर वक्त बदला तो तहजीब और अदब के अंदाज भी साथ साथ बदलते गए। चनाचा यह हकीकत है कि आज के दौर में तालिब इल्म औलन उस्ताद को तनख्वाहदार मुलाजिम ही समझता है। यही वजह है कि आज इल्म नापैद होता जा रहा है। इतने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद मुआशरे में अखलाकियात और तहजीब का कोई नाम नहीं। इल्म की कदर उस वक्त मुमकिन है जब मुआशरे में उस्ताद को इज्जत दी जाएगी, और हमेशा वही मुआशरा कामयाब हुआ है जिसने उस्ताद को इज्जत और तकरीम दी है। जी, रिपोर्ट आपने देखी, और रिपोर्ट से भी हमें यही मैसेज मिलता है कि वही माशरे, वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने टीचर्स की इज़्ज़त और एहतराम को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और जो उनसे इल्म हासिल करते हैं उसकी कदर करते हैं। इसके साथ साथ जी वही लोग कामयाब होते हैं जो कि अपने उस्ताद की कदर करते हैं, अपने असातिज़ा कराम की कदर करते हैं। अब ये कदर किस तरह से की जा सकती है, इस पर हम अपने मेहमानों से मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज के दिन की मुनासबत से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हाईलाइट किया जा रहा है और स्टूडेंट्स किस तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना सिर्फ समझना है बल्कि इनकी कदर करनी है, इनकी इज्जत करनी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी, कुछ माइंडसेट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, ऑल्दो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं हमारी सोसाइटी के माइंड में जिनको हमने ख़त्म करना है। अब एक जानिब हम ये कहते हैं कि वो कौमें, वही सोसाइटीज़, वही मुआशरे तरक्की करते हैं जो अपने टीचर्स की कदर करते हैं। दूसरी जानिब मेजॉरिटी केसेस में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है कि ठीक है, हमें वो सिखा रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी करें, उसको पैसे मिल रहे हैं, हम पे करें, ठीक है, उसने ड्यूटी पूरी की, हमारा काम था, हमने सीखा, एंड दैट्स इट। इज़्ज़त, एहतराम, अदब, ये हमें नहीं पता क्या है, क्यों है, कैसे। ये जो एक माइंडसेट हमारी सोसाइटी में आ गया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बात वही है कि माशरे में किस चीज़ की अहमियत है, पैसे की या इल्म की। माशरे पैसे की बुनियाद पे सस्टेन नहीं करते, माशरे इल्म की बुनियाद पे सस्टेन करते हैं। डेफिनेटली। मैं आपको यहाँ तक बताऊँ, और ये बात मुझे अल्लामा इकबाल ने बताई कि मजहब भी इल्म की बुनियाद ना हो तो महज फलसफा बन के रह जाता है। असाना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। कि अगर हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं तो इस मोहब्बत का बेहतरीन इजहार ये है कि हम असरे हाजिर के उलूम पर को अपनी गिरफ्त में ले लें, अपनी दस्तरस में ले लें। ईजाद का फल जब हमारी गोद में उतरेगा तो हम एतकादात, हमारे मज़ाहब, उन सब का एहतराम होगा। जो तरतीब दुरुस्त करनी है, देखिए, यूनिवर्सिटी का उस्ताद थोड़ा सा एम्पावर्ड होता है, अपनी इज्जत करवा सकता है। असल जहाँ वक़ार को बुलंद करना है, जहाँ म्यार को बुलंद करना है, जहाँ उस्ताद की इज्जत को कायम करना है, वो प्राइमरी टीचर है। सही। फिर मैं हवाला वही दूंगा कि इकबाल ने एक जगह लिखा है कि तेज़ तरीन कौमी तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइमरी एजुकेशन पे करनी चाहिए। बड़ी अजीब बात है, ये बुनियाद है। हमारे यहाँ इसके बिल्कुल बरक्स किया जा रहा है। हम सारी इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन में कर रहे हैं। दुनिया में जो लीडर्स हैं मुल्क, चलिए अमेरिका और यूरोप के ममालिक ले लें, स्कैंडिनेविया में ले लें, वहाँ प्राइमरी से हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक वो स्टेट जिम्मेदार है। उसके बाद हायर एजुकेशन हर एक के लिए नहीं है। जो टॉप मेरिट के लोग हैं वो जाएं और उसके साथ इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, वो अपना करें। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ बहुत ज़बू हाल है हमारा प्राइमरी स्कूल और हमारा प्राइमरी टीचर। सही। एक नन्हा बच्चा, देखिए, नन्हे बच्चे को कोई नहीं बताता कि ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, उसे पता चल जाता है। सही।
کہ سب سے زیادہ مجھے یہ پیار کر رہے ہیں. بالکل. ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بعد جو ایک نیا کردار اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے بہت چھوٹی عمر میں, وہ اس کا پہلی جماعت کا استاد ہوتا ہے. اگر وہ بچپن ہی سے پرائمری اسکول میں استاد کے روپ میں ایک ایسے شخص کو دیکھے جو بیچارہ نہ ڈھنگ کا لباس پہنتا ہے, نہ اس کی کوئی عزت کرتا ہے, نہ معاشرے میں اس کی کوئی جگہ ہے, نہ اس کا کوئی مقام ہے, تو دیکھیے وہیں سے بنیاد خراب ہو جائے گی. ہمیں, اور میں ایمانداری سے, میں یونیورسٹی ٹیچر ہوں لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل ٹاسک تدریس کے عمل میں, تعلم کے عمل میں سب سے زیادہ مشکل ٹاسک پرائمری ٹیچر کا ہے. میرے نزدیک سب سے زیادہ تنخواہ پرائمری ٹیچر کی, سب سے زیادہ مراعات پرائمری ٹیچر کی ہونی چاہیے. اس کے معیار میں آپ بہت بڑا اضافہ کر دیں. اس کے معیار میں, چونکہ اس کا ٹاسک بہت ہی بڑا ہے. یونیورسٹی میں باشعور نوجوانوں کو پڑھانے کی نسبت پرائمری اسکول میں ننھے بچوں کے ذہنوں کے دروازوں کو کھولنا اور کشادہ کرنا ہے, بہت بڑا ٹاسک کرنا کہ آپ نے کچھ سیکھنا ہے. یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. وہاں سے وہ جو تصور بنے گا استاد کا, تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے ابتدائی درجات کے استاد کو وہ کرنا ہے. دوسری بات میں اپنی پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے کر رہا ہوں, ہمیں مذہبی علوم کے استاد اور دنیاوی علوم کے استاد کے فرق کو ختم کرنا ہے. میرا دین سراسر دنیا ہے. اقبال کا ایک بہت معروف جملہ ہے کہ اسلام میں کوئی چرچ نہیں ہے, اسلام عام زندگی ہے, روزمرہ کی زندگی ہے. ہمیں سائنس اور یہ جو سائنٹیفک علوم ہے, یہ ہمارے لیے فرائض کے درجے میں شامل کر دیے گئے ہیں. ان کو پڑھنا علم ہے ہی وہی. آپ دیکھیے پوری اسلامی دنیا میں دیکھ لیں کہ علم و ایجاد میں کچھ اس وقت ہمارا حصہ ہے نہیں ہے. اس کی کیا ریزن ہے ضرور آپ تینوں سے جانیں گے. ہم نے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم وسیم. کال ڈراپ ہو گئی ہے, پلیز دوبارہ کال کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہم جو ہے وہ اساتذہ کرام کا عالمی دن منا رہے ہیں, ٹریبیوٹ پیش کریں ان کی خدمات پر اور ان کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بھی بات کریں. جو پوائنٹ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ریز کیا ہے, اسی پر میں جو ہے وہ آمنہ سے بھی بات کرنا چاہوں گی. آمنہ, جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا وجوہات ہیں, کیوں ہم جو ہے وہ پرائمری ٹیچر کو وہ امپورٹنس نہیں دے پا رہے جو کہ اس کا اصلی حق ہے, آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ جو مجھے لگتی ہے, جس طرح سر نے ذکر کیا, اسکینڈینیوین کنٹریز ہو گئی, ویسٹرن یورپین ہو گئی, امریکن ہو گئی, وہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ واقعی میں بہت زیادہ ایمفیسس اپنے پرائمری اور سیکنڈری کو دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ کوئی بھی ٹیچنگ نہیں کر سکتا وہاں پہ پراپر ان کے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں اور اس کو پاس کر کے اور اس کے بعد وہاں پر ٹیچر مختص کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ سکولز میں. اور وہاں پر جو پڑھائی کا بھی معیار ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ کرٹیکل تھنکنگ انڈیوس کرتا ہے. کرٹیکل تھنکنگ میں بہت کچھ آ جاتا ہے آپ کے دین میں بھی, مطلب اس میں ایک فل فلیج پیکیج ہوتا ہے. یہاں پر ہم لوگوں کا تھوڑا سا طریقہ کار بھی مختلف ہے. یہ کیا ڈفرینس ہے آپ سے جانتے ہیں, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, آمنہ سے ہی بات کرتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا ہمیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. سب سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اساتذہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو ہم بھی سیلیبریٹ کریں, ٹریبیوٹ پیش کریں تمام اساتذہ کرام کو جو کہ اس سوسائٹی کو نکھارنے میں, سنوارنے میں اور اس سوسائٹی کے تمام تر افراد کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس کردار کو سلام, اور اسی کردار کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ سراہ سکتے ہیں, اس کی قدر کر سکتے ہیں, اس پر بھی جو ہے وہ ہم ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور آمنہ سے بات کر رہے تھے ہم بریک پہ جانے سے قبل, اس کو کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس. وہ رپورٹ دیکھتے ہیں, رپورٹ کیا کہتی ہے, اس کے بعد آمنہ سے جانیں گے. جو پایا علم سے پایا بشر نے,
फरिश्तों ने भी वो पाया न पाया। ये उस्ताद ही का तो फन है जो लोहे को तपा कर कुंदन बनाता है, पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है और बंजर जमीन को खेत खलियान बनाता है। असातिज़ा का आलमी दिन हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी इब्तदा 1994 से हुई। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में ये दिन असातिज़ा को खराजे तहसीन पेश करने के लिए बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। यूनेस्को, यूनिसेफ और तालीम से मुंसलिक इदारों की जानिब से इस दिन जहाँ असातिज़ा को खराजे तहसीन पेश किया जाता है, वहाँ उन मसाइल का जायजा भी लिया जाता है जो उन्हें दरपेश हैं। उस्ताद एक अच्छे तालीमी निज़ाम का बुनियादी अंसर और रूह हैं, और जब तक असातिज़ा को मुआशरे में इज्जत नफ्स नहीं मिलती, वो मकाम नहीं मिलता जिसके वो मुस्तहिक हैं, वो अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम नहीं दे सकते। एक उस्ताद अगर चाहे तो मुआशरे को तरक्की की उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जिसकी उस मुआशरे को जरूरत होती है। तारीख गवाह है कि किस तरह दुनिया के अजीम असातिज़ा ने अपने शागिर्दों को कहां से कहां पहुंचा दिया। इस्लाम के नजदीक भी मेयारी तालीम वो है जिसके नतीजे में इंसान खुद शनासी और खुदा शनासी से हमकिनार हो, वरना इंसान एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंसदान या कुछ और तो बन जाएगा, मगर मुआशरा के लिए एक अच्छा फर्द नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान में तालीम का शोबा संगीन मसाइल से दोचार है और यहाँ हंगामी सतह पर इकदामात करने की जरूरत है। बदकिस्मती से कि हमें पाकिस्तान से आज तक किसी भी हुकूमत ने मुल्क में तालीमी इस्लाहात को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए बजट नाफिज नहीं किया, जिसके सबब असातिज़ा कलील तनख्वाहों में बिना किसी मुनासिब तरबियत के पढ़ाने पर और तालिब इल्म बगैर सहूलियात और जदीद टेक्नोलॉजी के पढ़ने पर मजबूर हैं। मगर इन मसाइल के बावजूद भी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं जो हालात को इल्जाम देने की बजाय अपनी बसात से बढ़कर तालीम की शमा को मुसलसल रोशन रखे हुए हैं, जो कि खराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। यकीनन हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे अदब, एहतराम और खराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। और इसी पर हम जो है वो ब्रेक पे जाने से कबल आमना से डिस्कशन कर रहे थे। आमना, वो जो प्राइमरी टीचर्स के हवाले से बात हो रही थी, आप उसी को कंटिन्यू करें। मैं उसमें यही कह रही थी कि हमने एक हमारे बेसिकली तालीमी उसमें एक रुझान है। हमने ये देखा, हमारे साथ भी यही हुआ है कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी में भी खासकर पढ़ाया जाता है, सिखाया और समझाया नहीं जाता, क्योंकि एक रैट रेस का जो वहीं से शुरू होता है कि भाई फर्स्ट 1 2 3 पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ले आएंगे बच्चे। इवन जो पेरेंट्स हैं उस टाइम पे वो भी इस चक्कर में होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम टैप इन करें कि हमारा जो बच्चा है वो बस आगे रहे, चाहे उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हम उसको क्रैमिंग का एक सिस्टम उसमें डाल देते हैं, चाहे वो साइंस हो, वो लिंग्विस्टिक्स हो या आपकी रिलीजन, आपकी थियोलॉजी हो। वहाँ से ये मसला शुरू होता है, क्योंकि जब उसको एक स्टेट लेवल पे, घर के लेवल पे और हर लेवल पे अगर हम उस सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इतना इजी लेते हैं, हम समझते हैं कि यहीं से तो मतलब ये तो गुजर जाएगा, आगे की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैट्रिक है, वो एफएससी है, वो हायर एजुकेशन है। और यही चीज़ गलती, यहीं पे हम गलती करते हैं, क्योंकि अगर तो वो शुरू में हम उसको सिर्फ पढ़ा रहे हैं और सिखा नहीं रहे और समझा नहीं रहे, तो उसके अंदर वो कभी भी एक रुझान नहीं पैदा होगा कि वो कुछ भी आगे वो क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर इनकलकेट करे। और जब हमारे अंदर यही एक हमारा थॉट प्रोसेस है, तो हम उन टीचर्स को भी फिर बहुत इजी लेते हैं। हम यही कहते हैं कि कोई ऐसा ही टीचर मिल जाए जो बस हम बस गुजार ले, वो सिलेबस पूरा कर ले, सिलेबस बना दे और दैट इज़ इट। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक कंपैरिजन भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम वेस्टर्न मॉडल्स ही फॉलो करें। अगर हम यही एक चीज़ अपना लें कि हमने इस लेवल से बच्चों के अंदर एक तरबियत का सिलसिला शुरू करना है, तालीम और तरबियत इकट्ठा आता है, तो तालीम तो हम दे सकते हैं, उसको हम किताब भी सजेस्ट कर सकते हैं, उसको हम डंडा मार के या प्यार से या किसी भी तरीके से हम उसको बता सकते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लेगा। लेकिन जब तक वो सीखेगा नहीं, तब तक उसके अंदर बहुत आगे, देखिए आगे का सोचना चाहिए। हम प्राइमरी से अगर ये नहीं सोचेंगे कि ये जब एक लेवल, ये टीन एज में आएगा, टीन एज में आकर ये किस तरह का एक पर्सनालिटी डेवलप करेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर एज में होती है, सही नहीं, वो प्राइमरी लेवल से शुरू हो। बिल्कुल, बचपन से ही बच्चे की जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किरदार अदा करते हैं उसके वालिदैन, उसके असातिज़ा किराम। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से हम प्राइमरी टीचर्स के हवाले से बात करें, तो क्या इसकी ये रीज़न हो सकती है कि उस लेवल पे हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी केसेस हमें टीचर्स जो हैं वो बाय चांस इस प्रोफेशन में आते हुए नज़र आते हैं, बाय चॉइस बहुत कम लोग आते हैं? मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब इस वक्त हमारे यहाँ जो तालीम का फ़रोग़ हुआ है, लोगों के पास अब जहाँ मैट्रिक पीटीसी टीचर के लिए वैकेंसीज़
اناؤنس ہوتی ہیں تو اس میں ماسٹرز اور بیانڈ ایم فل بچے بھی اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے تعلیم کے ساتھ, یہ بنیاد ہے سارے معاملات. بالکل وہ مترشح ہوتا ہے جو ہم اپنا قومی میزانیہ جسے بجٹ کہا جاتا ہے وہ جب پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جب ایلوکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آخری ترجیح جو نظر آتی ہے وہ تعلیم کی ہے. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی بتاتا ہے, وسائل کی کمی اپنی جگہ پر, اور ایک مائنڈ سیٹ بتاتا ہے کہ ہم نے کس کو زیادہ با اختیار کیا ہے, کس کو زیادہ اہمیت دی ہے. بالکل. پھر ریزلٹس بھی اسی طرح کے آتے ہیں. ٹھیک. ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ترکی جانے کا اتفاق ہوا, ان کے اسکولوں کو, کالجز اور یونیورسٹیز کو بہت باغائب دیکھنے کا موقع ملا. تو میں نے دیکھا کہ اس معاشرے میں جو پرائمری ٹیچر ہے وہ بہت لوکریٹو اب بھی شمار ہوتا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ جو مستند اساتذہ ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب اگر کسی پودے کی, کسی درخت کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی, اس وقت اس کی آبیاری ٹھیک نہیں ہوگی, اس وقت اسے صحیح خوراک دستیاب نہیں ہوگی, تو وہ تناور درخت کیسے بنے؟ نہیں بن سکتا. ڈیفینیٹلی استاذ ہوتا ہے, اور جو نیو رکھتا ہے, جو بنیاد رکھتا ہے, وہ وہی ہے جو سب سے پہلے ماں کا مقام, اور ماں کے بارے میں کیا ہے کہ ہم جب تک بچیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے اس وقت تک ایک اچھی ماں کیسے دستیاب. بالکل. اور جب وہ پہلی درسگاہ ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو آگے اس پر جو وہ تا سریا میر اود کج جب ٹیڑھ شروع میں آ جائے گا, ہم نے توجہ ہی نہیں دی. یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور پہلو جس پر آج کی ہماری گفتگو پہ موقع نہیں مل سکا, میں چاہوں گا کہ بات کریں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جو پراپر ٹریننگ کا سلسلہ ہے جاب میں آ جانے کے بعد, بالکل ٹھیک ہے اسکولز کی حد تک وہ ڈگریاں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جس میں کچھ ٹیچنگ پریکٹس ہو رہی ہے. کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پبلک سروس کمیشن سے آئیں یا یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈ سے آئیں, وہ انٹرویو میں یہ تو جج کر لیا جاتا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اس کا جو تبحر علمی ہے اس کا لیول کیا ہے, لیکن یہ جج نہیں کیا جاتا کہ وہ ایک اچھا استاذ کیسے بنے گا اگر اس کے پاس پری ریکوزٹس موجود ہیں. ہمارے ہاں کسی جامعہ کے اندر کوئی ایسی اکیڈمی کا تصور نہیں ہے کہ جو لوگ اچانک سے سلیکشن بورڈ سے آنے کے بعد راسٹرم پر کھڑے ہو جائیں گے, انہیں وہ بنیادی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی. پھر پرائمری اسکول کے اساتذہ اور بالخصوص سرکاری اسکولوں کا جو ایک جال بچھا ہوا ہے وہ موجود ہے. تو کیوں ہم یہ گرومنگ اس منصب کو سپرد کرنے سے پہلے نہیں کرتے کہ استاذ کا اپنا لباس کیسا ہو, استاذ کی اپنی اپیرنس کیسی ہو, استاذ کس زبان میں یعنی اس کی تہذیب کے حوالے سے کس سے مخاطب ہو. پھر یہ ہے کہ جو مضمون پڑھانے کے لیے وہ گروم ہوا ہے وہی اس کی بنیاد ہو. یہ نہیں کہ ایک شخص کی ٹریننگ سائنسز میں ہے, بالکل, اس کو اگر لینگویج پڑھانے کے لیے دے دی جائے گی تو وہ کیسے انصاف کر سکتے. صحیح. ہمیں پریارٹیز کو متعین کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر اب ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی اسی پروگرام کے دوران کہ ہم نے پرٹیکولرلی یہ جو ہمارا جو یعنی مقتدر جو قوتیں ہوتی ہیں, پارلیمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, ساتھ اب ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر میڈیا بھی ہے, یہ کس قسم کی تہذیب سکھا رہا ہے. ٹھیک. پارلیمنٹ میں کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, عدالتوں میں کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, اور پھر ٹی وی پروگرامز میں کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. یہ جو ہر جگہ ریٹنگ کا تصور ہے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو یعنی محسوس کرنے والا انسان ٹی وی کا کوئی پروگرام نارملی دیکھنے میں نیوز نہیں دیکھ سکتا, نیوز کوریج نہیں دیکھ سکتا, اس میں جو زبان استعمال کی جا رہی. یہ آج کے اس دن کے حوالے سے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے
کہ ہم نے تعلیم کو اپنی پریورٹی بنانا ہے، اس میں استاد اور شاگرد کو مقام دینا ہے، تبھی ہم ایک اچھی قوم کی توقع کر سکتے ہیں، اور یہ جو ترقی کے زینے ہیں اور کردار کی بلندی کے زینے ہیں وہ تبھی ان کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، اور اس سجیشن کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے، یہ جو ہے وہ عالمی رویہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ممالک کے اندر یہ رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ تعلیم کے معیار کو جو ہے گرایا جا رہا ہے یا اس طرح سے امپورٹنس نہیں دی جا رہی۔ بالخصوص اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں شاید ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے سیکھ لیں گے، کوئی نہ کوئی تو ہمیں سکھا دے گا، کوئی نہ کوئی گزارے لائق ہمیں بتا ہی دے گا۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے معاشرتی سطح پہ جس کو ہائی لائٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے، آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں سجیشنز جو ہیں وہ ضرور دیں کہ کس طرح سے اس رویے کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہ تعلیم کا عمل خود رو پودے کی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کی ٹرمنگ کرنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ ایک اصطلاح ڈاکٹر صاحب نے استعمال کی مقتدر قوتیں، یعنی وہ لوگ جو ملک کا مستقبل پلان کرتے ہیں، امپلیمنٹ ہوتا ہے، وہ انہوں نے کبھی بھی اس وقت خاص طور پہ ہم بے ترتیبی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے 5-10 سال میں ہمیں کس شعبہ علم کے لوگ چاہیے۔ میں بہت پرانی بات کروں گا، 85 کی بات کروں گا، 85 کی۔ ورلڈ بینک نے ہمارے ایک ہمسائے ملک کو اور پاکستان کو پرائمری ایجوکیشن کے لیے بہت بڑی گرانٹ آفر کی کرتے بہرحال وہ اینڈ اس کا یہ ہوا کہ ہمارے ہمسائے ملک نے 85 میں یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک میں کمپیوٹر لٹریسی 5ویں جماعت سے پرائمری سے شروع کی جائے گی۔ یہ وہ زمانہ ہے پاکستان میں جب MP1 آیا تھا کمپیوٹر ہمارا، اور وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھا جاتا تھا اور اسے آپریٹ کرنے والا جوتا اتار کے اندر جاتا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اچھا یہ وہ دور تھا۔ اسی گرانٹ سے جو میچنگ گرانٹ تھی، اسی گرانٹ سے پاکستان نے کیا فیصلہ کیا کہ مسجد مکتب سکول کھولے جائیں گے، اور جب وہ گورنمنٹ چلی گئی اور وہ سکول ختم ہوئے تو 60,000 ٹیچر 2-3 مہینے سڑکوں پہ رہے۔ میں یہ کہتا ہوں تو وہ ضائع گئے۔ میں یہ کہتا ہوں ہمیں پلان کرنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے آئندہ، اور یہ پلاننگ ابتدا سے شروع ہوگی۔ ٹیچر ٹریننگ کی بات ہوئی، دیکھیے سب سے بڑی ٹیچر ٹریننگ جو ہے، اب میں ایک برعکس بات کروں گا، میرا ہمیشہ بنیادی فوکس پرائمری ایجوکیشن پر رہا ہے، لیکن وہاں جو ٹیچر آتے ہیں انہوں نے تو کچھ ٹیچر ٹریننگ کی ہوتی ہے۔ جو یونیورسٹی میں ٹیچر انڈکٹ ہوتے ہیں، کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ہائر ڈگری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو ٹیچر ٹریننگ نہیں ہوتی۔ یہ ڈفرنٹ ٹیچر ٹریننگ ہے۔ یہ ٹیچر ٹریننگ میرے ملک کی ایجوکیشن کا کوئی ڈپارٹمنٹ بھی آفر نہیں کر رہا کہ یونیورسٹی ٹیچر کو جس طرح کے اسٹوڈنٹ کا، جس لیول کے اسٹوڈنٹ کا جس طرح کے سٹف کا سامنا کرنا ہے، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس کے پاس کیا ٹیکنیکس ہونی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں مزاج کی بات آتی ہے کہ کچھ ٹیچرز بھی اس چیز پہ ایگری نہیں کرتے کہ کیوں ہمیں ٹریننگ دی جائے، ہم تو پرفیکٹ ہیں۔ آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور ہم جانیں گے، بریک کی جانب بڑے، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اساتذہ کرام کا عالمی دن، اور اس دن کو ہم بھی منا رہے ہیں۔ ٹریبیوٹ پیش کریں، سلام پیش کریں اساتذہ کرام کو، جن کی قربانیاں اور جن کی تمام تر خدمات قابل تحسین ہیں، اور ان سے ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کو ان کی تمام تر بتائی ہوئی ٹیچنگز پر عمل درآمد کر رہے ہیں، یا پھر ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ہمارے ادب، احترام اور ہمارے عزت کے مستحق ہیں۔ انہی رسپانسبلٹیز کو ہم جو ہے وہ جان رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے بریک پہ جانے سے قبل۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے تھے کائنڈلی اسی کو کمپلیٹ کریں، پھر ہم آگے چلیں۔ میں ہر طرح کی بات ہو چکی، میں اس لمحے کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہوں گا۔ میں اپنے سمیت آپ سب کو اور اپنے سارے سننے والوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ توفیق ہے،
ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم معاشرے کے سب سے زیادہ اہم رکن ایک استاد کی توقیر کے لیے، توصیف کے لیے، عزت اور احترام کے لیے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ اس دن کا بنایا جانا اس احساس کو تازہ کرتا ہے، اس خواہش کو زندہ کرتا ہے کہ ہم جانتے ہیں استاد ہمارے معاشرے کی سب سے اہم اکائی ہے، بالکل، اور ہمیں اس کو احترام دینا ہے، ہمیں اس کو عزت دینی ہے۔ میں اساتذہ سے بھی کہوں گا، میں خود ایک استاد ہوں، میں اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں میرے پیشے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت کم لوگ بائی چوائس آتے ہیں، حادثاتی طور پہ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اگر کچھ ہمارے دوست آ بھی گئے ہیں تو وہ اپنے رویے کو بالکل تبدیل کر دیں، خیر تقسیم کریں، ہر طرف خیر ہوگی۔ اسٹوڈنٹ بہت بڑا جج ہے، بالکل، اسٹوڈنٹ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے، یقیناً، اور اسٹوڈنٹ سے اگر میں احترام کی توقع، عزت کی توقع اور کسی علم کی توقع کرتا ہوں تو اس کے لیے بطور استاد مجھے اور میرے سارے ساتھی اساتذہ کو اپنا بھی تھوڑا سا احتساب کرنا ہوگا، اپنی طرف بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا۔ علم وہ نہیں جو ہم جانتے ہیں، اصل میں علم وہ ہے جس سے ابھی ہم واقف نہیں اور ہمیں اسے دریافت اور تلاش کرنا ہے۔ بالکل کرنا ہے۔ اس روح کو، اس احساس کو ہمیں معاشرے میں تقسیم کرنا ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک سجیشن آمنا؟ بہت پیاری بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ میرا خیال سے کہ دو چیزیں میرے مینٹور نے مجھے سکھائی تھیں، میں وہی آگے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اور یہ میں ایز اے ٹیچر بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا کہیں بھی کسی بھی آپ کا کچھ بھی پروفیشن ہو، آپ کہیں آگے نہیں جا سکتے ہو جب تک آپ اپنے اندر ہیوملٹی نہ لے کے آئیں۔ ٹیچر ہونے کے ناطے، اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے دونوں، مطلب آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو ہیوملٹی ان یور سیلف، کیونکہ تب تک آپ کبھی نہیں جا سکتے جب تک آپ اپنے اندر کا ایگو کل نہ کرو۔ اور اسٹوڈنٹ تو ایک ہم ابھی بھی ہم اسٹوڈنٹ ہی ہیں، میرا خیال سے ٹیچر بھی ایک کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ لرننگ کا پروسیس چلتا رہتا ہے آپ کا۔ لیکن ایگو جو ہے کہ میں اور مجھے پتہ ہے اور مجھے بہتر پتہ ہے، یہ چیز ایک حد تک اچھی لگتی ہے، لیکن اگر یہ حد سے تجاوز کر جائے تو وہ بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ ٹریننگ کے طور پہ جو بات ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ کے حکومتی سطح پر آپ انوالومنٹ نہیں ہوتی، دیکھیں یہ چیز ہم بڑا پروموٹ کرتے ہیں کہ منسٹر کی ایجوکیشن بہت اچھی ہو اور وہ ایسا ہو، فلانی فورن ڈگری آئے، فورن کوالیفائڈ ہو، لیکن اس کی فورن کوالیفیکیشن کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی منسٹری کو اور اس انسٹیٹیوشن کو وہ وقت نہیں دے گا، جب تک وہ اس کو پراپر طرح سے ایک انکلائن نہیں کرے گا کہ وہ ایک اچھی ایک اسٹرانگ سچویشن بن جائے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ توجہ نہیں دیں گے باقی کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان میں اسی طرح کے لوگ آئیں گے، کیونکہ جب تک آپ کا ٹیچر، جب تک آپ کا ایک ایجوکیشن لیول اچھا نہیں ہوتا تو آپ تب تک آپ اچھے جج نہیں، لائرز نہیں، آپ تب تک اچھے پولیٹیشنز پروموٹ نہیں بنا سکتے ہو۔ تو اس وقت سب سے زیادہ میرا خیال سے ہر لیول پہ، انسٹیٹیوشنل لیول پہ اور حکومتی سطح پر، ہر سطح پر آپ کو ایجوکیشن کے اوپر صرف کرنا چاہیے، خواہ وہ پھر اس میں پرائمری ہو جائے، سیکنڈری ہو جائے، ہائر ہو جائے، لیکن جب تک آپ اس کو ایک اس میں نہیں رکھیں گے، پرزم میں نہیں دیکھتے ہو، جو پرزم امپورٹنس کا ہے، پھر آئی تھنک کہ ہم لوگوں کے یہاں پر بیٹھ کے بات کرنا، کیونکہ یہ ٹیچر کا ایک ظرف ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی مل رہا ہے اس میں وہ پھر بھی چلو اگر سکھا نہیں رہا تو پڑھا تو پھر بھی رہا ہے، اور اگر وہ یہی کرتا رہے گا اور اس سے یہی امیدیں رہیں گی تو پھر وہیں اسٹیگنیشن آ جائے گی، ایجوکیشن اسٹیگنیٹ ہو جائے گا اگلے 5 سال میں، اور وہ ایک اچھی سچویشن نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں کوئی ایک سجیشن؟ میں سجیشن سے پہلے میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے اساتذہ کو، اور میں جس ادارے میں مجھے موقع ملا وہاں ہم استاد کو آغا جان کہا کرتے تھے، اور پھر ہمارے ایک بڑے آغا جان تھے اور پروفیسر فضل حق میر صاحب، جنہیں سر سید بلوچستان بھی کہا جاتا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر میں یونیورسٹی میں جب پہنچا، اور تاریخ میرا مجال ہے اور اس میں پروفیسر اسلم صاحب کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں اساتذہ کے جو قبور ہیں ان کو روشن معطر کرے اور ہمیں ان کے راستے پر چلائے۔ ایک ہی بات ہے میری، وہ یہ ہے کہ بالخصوص جو اس پروفیشن میں ہمارے آڈینس میں لوگ موجود ہیں، ویورز میں موجود ہیں، ان سے میری ایک درخواست ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ پرائمری اسکول سے یونیورسٹی تک ہم بہت سارے اساتذہ سے اکتساب کرتے ہیں، کچھ اساتذہ یاد رہ جاتے ہیں، کچھ کے امپرنٹس ہم اپنی پرسنالٹی پر محسوس کرتے ہیں،
بس وہی قیمتی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے. بالکل. اور یہ ایسا مقام ہے کہ جیسے سر نے کہا کہ جو ہر وقت جج ہو رہا ہوتا ہے، تو جب اتنی ساری آنکھیں، اتنے سارے ذہن دیکھ رہے ہوں، تو پھر خود احتسابی ہمہ وقت ہر جگہ ہر وقت ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے. آمنہ، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اپنے ٹیچرز کا، ان کا شکریہ بھی ادا کیا، ان کے لیے دعائیں بھی کی. آپ کسی ٹیچر کو کچھ کہنا چاہیں جن کی کہی ہوئی کوئی بات آپ کو اب تک یاد ہو اور آپ نے بھی یہ سوچا ہو کہ جیسا انہوں نے مجھے سکھایا ہے اب میں اس پروفیشن میں ہوں، میں نے بھی انہی فٹ اسٹیپ کو جو ہے وہ فالو کرنا. میرے 3 ٹیچرز تھے. ایک میری ٹیچر تھی جو 2nd گریڈ میں میری انگلش کی ٹیچر لگی تھی، وہ مجھے آج تک یاد ہے، میڈم شہناز ان کا نام تھا. اور وہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ان کی خصوصی بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں ایز اے مدر، مطلب ہمیں 5th تک انہوں نے پڑھایا اور ایز اے مدر پڑھایا. انگلش کے علاوہ انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں کہ بیٹا ایسا کرنا ہے، تو وہ مجھے آج تک نہیں بھولیں. ایک اور میری ٹیچر تھیں جو کہ میری کیمسٹری کی ٹیچر تھی 2nd ایئر میں، ان کا نام تھا میڈم کوثر. ان کی ایک بات مجھے کبھی نہیں بھولتی، کیونکہ ہم اس ٹائم پہ زیادہ تر کلاس میں لڑکیاں ہوا کرتی تھیں، تو وہ ہمیں کہتی تھیں کہ آپ نے رف اینڈ ٹف ہونا ہے. اچھا. آپ رف اینڈ ٹف جب تک نہیں ہوگے تو زندگی آپ کو ہر موڑ پہ مشکل ملے گی اور کچلنے کی کوشش کرے گی. تو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ایٹیٹیوڈ جو کہ آپ کے اندر یہ ٹفنس پرووائڈ کرے. اینڈ دین فائنلی میرے مینٹور ہیں پروفیسر ڈاکٹر نذیر حسین صاحب، جنہوں نے انہوں نے میری ہر لیول پہ میری سپورٹ کی ہے، اور انہوں نے مجھے اس لائن میں لانے کا بھی انہی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بیکاز آئی تھنک بات ہوتی ہے کہ ایک ٹیچر سائیکولوجیکلی آپ کو پرکھ لیتا ہے. بالکل. اور انہوں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ میرے اندر تھوڑی بہت ایبلٹی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ دیکھو یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، کیونکہ اگر تم پڑھا سکتی ہو اور تمہارے اندر جو نالج ہے، ہم چاہیں گے کہ وہی نالج تم آگے بھی پروموٹ کرو، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اس لیول پہ اچھے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جن کو تھوڑا بہت علم بھی ہے، وہ وی نیڈ دوز. تو آئی وڈ سلیوٹ دیز 3 ٹیچرز. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اور ٹیچر، وہ باقی سارے ٹیچرز مجھے ابھی بھی یاد ہیں، لیکن ان 3 ٹیچرز کو اکثر کبھی میں ذکر سوچتی ہوں کہ ٹیچنگ پروفیشن کے بارے میں. اس کے علاوہ 2 اور لوگ ہیں میرے امی اور ابو، کیونکہ وہ دونوں ریٹائرڈ پروفیسرز ہیں، تو میں ان کو بھی سلوٹ کرتی ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے بھی آئی ایم پریٹی شیور اس ملک کے کافی زیادہ نوجوان اب کافی اچھی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً بہت خوبصورت بات. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو کوئی ٹیچر یاد ہوں اپنے؟ میں کسی ایک استاد کا نام لینے کی بجائے میں اس منصب کے حامل تمام اساتذہ کا احسان مند ہوں جو میری زندگی میں آئے اور جن سے میں نے سیکھا. اور یقین مانیے ایسی باتیں میں نے سیکھیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے. علم سارا لکھا ہوا کتابوں میں مل جاتا ہے، استاد جب اس کو ایکسپلین کر کے آپ تک پہنچاتا ہے تو وہ کیفیت ہی کچھ دوسری ہوتی ہے. بالکل ایسی. اور وہ آپ کو وہ چیز بتاتا ہے جو حرف میں، جو لفظ میں، جو سطر میں نہیں آتی. اور یہی میں نے ان سے سیکھا ہے. میں سارے اساتذہ کا احسان مند ہوں اور کسی ایک کا نام لے کے میں دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا. صحیح ڈاکٹر صاحب، یقیناً ہم جو ہے وہ کبھی بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جو ہمارے ٹیچرز ہمیں سکھاتے ہیں، جو بتاتے ہیں، اور ہماری کامیابی کے پیچھے کہیں نہ کہیں جہاں ہم اپنے والدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، وہیں ہمارے ٹیچرز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، ان کو آج کے دن کی ایک مرتبہ پھر سے مبارکباد بھی دیں گے، اور آپ کی ایفرٹس پر، آپ کی خدمات پر بھی ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ جس منصب پر فائز ہیں یقیناً وہ بہت رسپانسبلٹی کا کام ہے اور آپ اس کو بہت جو ہے اچھے انداز میں نبھا رہے ہیں. ناظرین، ہم بھی جو ہے وہ جاتے جاتے اپنے تمام ٹیچرز کا جہاں شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس قوم کو بنانے میں، اس قوم کو سنوارنے میں جن اساتذہ کرام کا کردار ہے، جن کی قربانی ہے، جن کی ایفرٹس ہیں، ان کو سلام پیش کریں. وہیں میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آج میں اس منصب پر ہوں، میں آج آپ کے کچھ کہنے کے قابل ہوں، تو یقیناً اس کے پیچھے بھی میرے ٹیچرز کا ہاتھ ہے. ان تمام ٹیچرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے سکھایا، مجھے بنایا اور مجھے وہ تمام تر چیزیں بھی سکھائیں، وہ تمام تر چیزیں بھی بتائیں جو کہ ایک انسان کی پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں. تو سلام پیش کرتے ہیں اپنے تمام ٹیچرز کو اور اس ملک کے تمام ان اساتذہ کرام کو جو کہ اس ملک کے بچوں کو سنوارتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، اس چھوٹے سے بچے کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کو الائن کرتے ہیں اس کے مائنڈ سیٹ کو کہ اس نے بڑا ہو کے اس سوسائٹی کا فعال کردار ادا کرنا ہے، اس سوسائٹی کے لیے سرو کرنا ہے، اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے. آپ سے چاہیں گے اجازت، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.